ایک شرابی کی موت کا منظر ہے۔ جو لوگ اپنی بدعمالیوں سے اللہ رب العزت کو ناراض کر لیتے ہیں، پوری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہتے ہیں، اللہ ہمیں بھی نافرمانیوں سے بچا لیجئے یا اللہ۔ بچنا چاہتے ہیں لیکن نفس و شیطان ہمارے ساتھ ہے، ہماری یا اللہ مدد فرما۔ ان کی موت بھی پھر اسی حال میں آ جاتی ہے، آخری لمحات میں ان کی زبان پر وہی کچھ آتا ہے جو ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھے، جو پوری زندگی میں بکواسات بکتے رہتے ہیں، گالی گلوچ نشے میں لگے رہتے ہیں، آخری مرتے وقت بھی بجائے کلمے کے یہی گالیاں منہ پر آ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ بصرہ کے ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک شخص مرنے لگا، لوگوں نے کہا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن وہ کلمہ کیسے پڑھتا؟ پوری زندگی اس نے کلمے پر گزاری نہیں تھی۔ آج ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری زندگی کلمے کے مطابق نہیں ہے۔ زندگی جب کلمے کے مطابق ہوگی، آخری وقت میں تب کلمہ نصیب ہوگا، ایسے نہیں ہوتا۔ تو اس شخص کہنے لگے کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، لیکن وہ آدمی آگے سے کہہ رہا ہے شراب لے آؤ، شراب لے آؤ، مجھے بھی پلاؤ، خود بھی پیو۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کتنی خطرے کی بات ہے، دنیا سے جا رہا ہے اور اس کے آخری الفاظ کیا ہیں کہ شراب لے آؤ۔ ہائے ہائے، پہلے زمانے کے لوگوں کی موت کیا ہوتی تھی؟ سجدے میں گئے، یوں دڑم کر کے گرے، وہیں سجدے کی حالت میں موت آئی۔ سجدے میں کیا تسبیحات پڑھ رہے ہوتے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اور پھر جیسی موت ہوتی ہے ویسے قیامت والے دن جب اٹھائے جائیں گے، جو لوگ سجدے کی حالت میں مرے ہوں گے تو وہ قیامت والے دن جب اٹھیں گے اپنی قبروں سے، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے۔ خدایا ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرما۔ ایک غافل شخص کی موت کا منظر بھی بڑا عجیب ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کا انتقال ہونے لگا، لوگوں نے کہا کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تلقین کرتے رہے، لیکن چونکہ اپنی زندگی میں وہ آواز لگا کر چیزیں بیچا کرتا تھا، نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا، نمازیں ہو رہی ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لیکن وہ آوازیں لگا رہا ہوتا تھا کہ آ جاؤ میرا مال لے جاؤ، آ جاؤ سبزی لے جاؤ، آ جاؤ میرا مال لے جاؤ۔ اب نمازوں کی صدا لگ رہی ہے لیکن وہ نمازوں کی طرف نہیں آتا تھا۔ آخری وقت ہے، لوگوں نے کہا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، لیکن اس نے کہا نہیں نہیں۔ وہ کہنے لگا، جواب میں کہنے لگا 10 روپے 11 روپے میں لے لو، 12 میں لے لو، 13 میں لے لو۔ تو میرے بھائیو، یہ 2 بندوں کی موت کا منظر میں نے بیان کیا ہے، یہ 2 بندوں کی موت کا منظر میں نے بیان کیا ہے۔ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی اگر موت آئے تو ہمیں اس حال میں، ظاہر سی بات ہے، صحابہ کرام کا تکیہ کلام کیا تھا؟ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، لا الہ الا اللہ، چلتے تھے، پھرتے تھے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو مرتے وقت بھی یہی الفاظ منہ پر آ رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور اتنا کھا کے پھر کیا ہوتا ہے، آوازیں بھی ایسے نکال لیتے ہیں۔ اس لیے ہم کم کھائیں اور آخرت کو زیادہ یاد کریں۔ اور آخرت کی سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ سکرات کی منزل ہے۔ مرنے سے پہلے جب انسان کی سانس اکھڑ جاتی ہے، اس وقت کو سکرات کہتے ہیں اور نزع بھی کہتے ہیں۔ اس کیفیت کے طاری ہونے سے پہلے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اس وقت تک نیک آدمی کے استقبال کے لیے جنت سے فرشتے آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے بعض اولیاء کو جب موت سے پہلے ندا آتی ہے، جو نیک آدمی مرتا ہے نا، بعض لوگ نیک جو زیادہ ہوتے ہیں ان کو پہلے سے یہ صدا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ البتہ نیک لوگوں سے کہا جائے گا، اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں
چین پا چکی ہے اپنی پروردگار کی طرف، اس طرح لوٹ کر آ جا کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو، اور شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اور جب گنہگار آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت جہنم سے فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس جہنم کے ہتھوڑے ہوتے ہیں، اور اس کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے بدبو کی وجہ سے ناک پر چادر رکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی موت، کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔